الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جس کے مؤلف امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ ہیں، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250 اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ تو اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے آج ہم پڑھیں گے کتاب نمبر 14 اور یہ ہے کتاب الاشربہ، یعنی کہ مشروبات کے بارے میں کتاب، وہ چیزیں جن کو پیا جاتا ہے ان کے بارے میں کتاب ہے۔ کون کون سی چیزیں آپ پی سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں پی سکتے، اور پینے کے آداب کیا ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیا دلیل ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2003 راوی ہیں اس حدیث کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، یعنی کہ جس چیز کو پینے سے نشہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ خمر ہے۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ ہر نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو انسان کو مدہوش کر دے، نشے میں مبتلا کر دے، وہ کیا حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو خمرن کہتے ہیں۔ خمرن کہتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ملا؟ اس سے یہ ملا کہ جو خمر کا حکم ہے وہی حکم ہوگا ہر نشہ آور چیز کا۔ اور خمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، خمر جو ہے اجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو، یعنی کہ اس کو پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس سے دور رہو۔ تو قرآن کریم نے خمر ان کو کیا قرار دیا؟ حرام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خمر کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ خمر ہے۔ وہ چاہے گندم سے تیار ہو، جو سے تیار ہو، شہد سے بنے، مکئی سے بنے، کھجوروں سے بنے، یا انگوروں سے بنے، کسی بھی چیز سے بنے۔ اور یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے فقہ حنفی کے علماء کرام سے۔ وہ خمر کس کو مانتے ہیں؟ جو انگوروں سے یا کھجوروں سے بنے، جبکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ان کی شراب ہے۔ اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ والخمر ما خامر العقل، خمر ہر اس چیز کو کہیں گے جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ بخاری شریف میں اس روایت کا نمبر ہے 5581 تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ جناب عمر فاروق بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز عقل پہ پردہ ڈال دے وہ خمر ہے، یعنی کہ چاہے وہ بنے انگوروں سے، چاہے کھجوروں سے، چاہے گندم سے، چاہے جو سے، چاہے مکئی سے، جس چیز سے بھی بنے۔ دوسرے نمبر پہ امام شوکانی کہتے ہیں آج کے درس کا مسئلہ نمبر 2 کہ وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،
جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے تو اس کی قلیل مقدار، تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے اور اس میں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جمہور کا تو یہی موقف ہے۔ کیا موقف ہے؟ کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مشروب تیار کیا، اس مشروب کے 5 پیالے پیے جائیں تو آپ نشے میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن 4 پیئیں تو نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں 3 پی لیتا ہوں، 5 نہیں پیتا تاکہ نشے میں مبتلا نہ ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آتا ہے، تو اس کی کم مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کن کا موقف ہے؟ جمہور علماء کرام کا۔ حنفی علماء کرام کا یہاں پہ بھی موقف مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک اس کی مقدار نشہ آور ہونے کی حد تک نہ پہنچے تو وہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اور مثال وہی کہ جس چیز کے زیادہ پیالے پینے سے نشہ آئے تو جیسے وہ حرام ہے ایسے ہی وہ بھی حرام ہے جو اس سے پہلے ہے۔ مثال آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی شراب جو مجھے دی گئی ہے، شراب چاہے آپ اسے نہ کہیں، آپ یہ کہیں جو مشروب دیا گیا ہے، پینے کی چیز دی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آپ 5 بوتلیں پیئیں تو آپ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی پھر 1 بوتل پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب دلیل کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ہم عام طور پہ اختلافی مسائل میں حنفیوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کون ہے؟ فقہ حنفی کے علماء کرام۔ تو جہاں جہاں فقہ حنفی کا اختلاف ہے اور وہ اختلاف حدیث کے لحاظ سے فقہ حنفی کا اختلاف غلط ہے یا مرجوح ہے یا کمزور ہے، تو وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ آپ فقہ حنفی کا وہ موقف اپنانے سے بچیں۔ تو یہاں پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3687، 3687، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1866، 1866۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز کیا ہے؟ ہر نشاور چیز۔ وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام، اور جس چیز کا ایک فرق نشے میں مبتلا کر دے تو وہ چیز چلو بھر بھی حرام ہے۔ فرق ایک پیمانے کا نام ہے، اور یہ تقریباً 3 سا کے برابر بنتا ہے۔ کتنے سا کے برابر؟ 3 سا۔ اور ہم عید الفطر سے پہلے جو فطرانہ ادا کرتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا، ایسے ہی ہے نا؟ اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو تقریباً۔ کتنا؟ 2.5 کلو۔ اور فرق میں ہوتے ہیں 3 سا، تو یہ کتنے کلو ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ 7.5۔ کیا ہو گیا؟ تقریباً 7.5۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک فرق کی مقدار میں ہو، 3 سا کی مقدار میں ہو، 7 لیٹر 7 کلو کی مقدار میں ہو، اور وہ پینے سے آپ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اس کا چلو بھر بھی حرام ہے۔ حدیث تو بالکل واضح ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے باوجود فقہ حنفی کے علماء کرام نے جمہور والا موقف نہیں اپنایا۔ حدیث تو بالکل واضح ہے۔ اس حدیث کی راوی کون تھی؟ سیدہ عائشہ۔ ایک اور حدیث سنیں، اسے روایت کرتے ہیں جناب جابر، ابو داؤد میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 1865، 1865، کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،
جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 3. امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْإِنْتِبَادُ فِي جَمِيعِ الْآنِيَةِ، ہر قسم کے برتنوں میں، تمام برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے. اب سوال پیدا ہوگا نبیذ کہتے کس کو ہیں؟ ہمیں یہ تو بتائیں پہلے آپ. کھجوریں یا منقع، منقع کس کو کہتے ہیں؟ خشک انگور جس کو کشمش بھی کہتے ہیں. تو کھجوریں یا منقع یا دیگر چیزیں آپ پانی میں رکھ دیں، کسی برتن میں رکھ دیں، اوپر پانی ڈال دیں اور پڑا رہنے دیں حتیٰ کہ وہ نبیذ بن جائے. کیا مطلب نبیذ بن جائے؟ یعنی کہ وہ پوری رات مثال کے طور پہ پانی میں کیا پڑی رہیں کھجوریں. اب صبح کیا ہوگا؟ وہ پانی میٹھا ہو چکا ہوگا. مزید صبح آپ اگر اس کو کھجوروں کو حل کر دیں، وہ نرم پڑ چکی ہیں، حل کر دیں تو میٹھا مشروب بن گیا بہترین قسم کا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ. تو یہاں پہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں ہر قسم کے برتن میں، تمام برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے. کیوں یہ کہہ رہے ہیں امام شوکانی؟ کیونکہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسے برتنوں کو نبیذ بنانے کے لیے ممنوع قرار دیا جن میں نبیذ بنایا جائے تو نبیذ جلدی سے شراب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، نشے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور نئی نئی شراب حرام ہوئی تھی تو خطرہ تھا کہ کئی لوگ احتیاط نہ کر سکیں اور وہ مشروب پی لیں جو نشے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ سمجھیں کہ یہ تو ابھی نبیذ ہے. جبکہ نبیذ جو ہے وہ زیادہ دیر تک پڑا رہے یا برتن اس قسم کا ہو کہ جس میں ہوا وغیرہ نہ داخل ہوتی ہو تو اس کے جلدی شراب بننے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے کئی برتنوں کو شروع میں نبیذ کے لیے کیا قرار دیا تھا؟ حرام. تو بعد میں آپ نے جب شراب کی حرمت واضح ہو گئی، شراب کے حرام ہونے کا معاملہ واضح ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ان برتنوں کے استعمال کو جائز قرار دیا. لیکن برتنوں کا استعمال جائز ہے اگر اس میں بنایا جانے والا نبیذ نشہ بن چکا ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو امام شوکانی کہتے ہیں یہاں پہ تمام برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے. حدیث دلیل امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 977 977، اور ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 3698 3698. راوی ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنت نہیتکم عن الاشربۃ الا فی ظروف العدم، کہ میں نے تم کو مشروبات سے منع کر رکھا تھا سوائے اس مشروب کے جو چمڑے کے برتنوں میں بنایا جائے. کس کے برتن میں؟ چمڑے کا برتن، مشکیزہ وغیرہ. فاشربوا فی کل وعاء، اور اب میں کیا کہتا ہوں کہ ہر قسم کے برتن میں مشروب بنا لو. غیر اللہ تشربوا مسکرا، لیکن تمہیں نشہ آور مشروب پینے کی اجازت نہیں ہے. برتن کوئی بھی ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں مشروب، لیکن جب مشروب مسکر بن چکا ہو، نشہ آور بن چکا ہو تو وہ آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی بھی برتن میں ہو. معاملہ واضح جی. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 4، ولا يجوز انتباد جنسین مختلطین، دو مختلف قسم کی اجناس کا نبیذ بنانا جائز نہیں ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جن کو آپس میں خلط ملط کر کے عربی لوگ کیا بناتے ہیں؟ نبیذ بناتے ہیں، جبکہ ایک کی جنس اور ہے، دوسرے کی جنس اور ہے.
تو ان کو جمع کر کے نبیذ بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، اور علت یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اس طرح یہ چیز جلدی نشہ آور بن جاتی ہے۔ شریعت کا مقصد ہمیں کس سے بچانا ہے؟ نشے والی چیزوں سے۔ شریعت ہماری عقل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، شریعت چاہتی ہے ہماری عقل قائم و دائم رہے۔ عقل رہے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، نماز روزہ بھی کر سکیں گے، گناہوں سے بھی بچ سکیں گے، بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ورنہ نشہ پینے والے بیوی کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو شریعت دیکھیے کیسے ہمارا فائدہ کرتی ہے۔ یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 5601 5601، اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1986 1986۔ راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے منع کیا تھا منقع اور کھجوروں کا ایک ساتھ نبیذ بنانے سے، یعنی کہ آپ پانی میں ایک ساتھ رات کو منقع بھی ڈال دیں، کچھ کھجوریں بھی ڈال دیں اور ان کا نبیذ بنائیں، اس سے آپ نے منع کیا۔ یعنی کہ پانی میں یا آپ منقع ڈالیں یا کچھ کھجوریں ڈالیں۔ وَنَهَا أَن يُنبَذَ الْبُسْلُ وَالْرُطَبُ جَمِيعًا، اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ کچی کھجوریں اور پکی کھجوریں، یعنی کہ کچی کھجوریں اور پختہ کھجوریں، ان کا ایک ساتھ نبیذ بنایا جائے، اس سے بھی آپ نے منع کیا۔ اب کھجوریں دونوں کی جنس ایک ہے، لیکن اس لحاظ سے جنس مختلف ہے کہ یہ کھجوریں کچی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ پختہ ہیں، پک چکی ہیں، تیار ہو چکی ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، امام شوکانی کہتے ہیں وَيَحْرُمُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ، اور جائز ہے تخلیل الخمری، شراب کا تخلیل سرکہ بنانا، اور معذرت جائز نہیں، حرام ہے، میں ترجمہ الٹ کر رہا ہوں۔ وَيَحْرُمُ کیا ہے؟ شراب کا سرکہ بنانا، یحرم کیا؟ حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ شراب خود سرکے کی شکل اختیار کر جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ سرکہ اس کا بنائیں، یعنی کہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، یا پہلے آپ اللہ سے اتنا ڈرنے والے نہیں تھے، اب آپ کو پتہ چل گیا، یا اب آپ میں تقویٰ پیدا ہو گیا، اب شراب آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پینا جائز نہیں کہ میں اس کا سرکہ بنا لیتا ہوں، تو سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 1983 1983۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا عن الخمری، شراب کے بارے میں، تتخذ خلا، کہ اس کا سرکہ بنا لیا جائے، فقال لا، آپ نے کہا نہیں نہیں ایسے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر شراب کو سرکہ بنانے کی گنجائش ہوتی، اجازت ہوتی، تو صحابہ کرام شراب حرام ہونے پہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے نہ بہاتے، نبی علیہ السلام انہیں منع کر دیتے کہ بھئی یہ مال ضائع نہ کرو، اس کو سرکہ بنا لو۔ البتہ کبھی کوئی شراب سرکہ بن جائے تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہی، اب وہ سرکہ بن چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں معلوم کروں کہ سرکے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تاکہ کئی بھائیوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہوگا سرکہ کس کو کہتے ہیں، لیکن میں بھول گیا، میں معلوم نہیں کر سکا کہ سرکے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ جی نہیں، لکھ دیں، آپ لکھ دیں، اسپیلنگ لکھ دیں، آپ بھائی پڑھ لیں گے سارے۔ چلیں جی، ہم آگے اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں۔
ہاں یہ لکھ دیا انہوں نے، ونگر شاید لکھا ہے، ونگر شاید لکھا ہے، چلیں جی آگے. وَيَجُوزُ شُرْبُ الْعَصِيرِ وَالنَّبِيذِ قَبْلَ غَلَيَانِ، اور جائز ہے کسی پھل کا رس پینا، کسی پھل کا رس، جوس پینا جائز ہے، والنبیذ، اور نبیذ پینا جائز ہے، قبل غلیانہ، اس کے جوش مارنے سے پہلے. اگر وہ جوش مارے، جھاگ آ جائے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے، اب اس کو پینا جائز نہیں ہے. وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى 3 أَيَّامٍ، اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے، کس کے بارے میں؟ یعنی کہ جوس کے اور نبیذ کے جوش مارنے اور اس کے نشہ بن جانے کا جو زیادہ امکان ہوتا ہے، جو احتمال ہوتا ہے، وہ تب ہے جب وہ 3 دن سے کراس کر جائے. آپ نے نبیذ بنایا تھا آج، اور آج کیا ہے؟ جمعرات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھرسڈے. اچھا، اب تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن کے اندر اندر امید ہے کہ اس میں نشہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو آپ پی سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ محسوس کریں یا دیکھیں کہ نشہ پیدا ہو چکا ہے، پھر آپ نہیں پیئیں گے، چاہے 3 دن ابھی نہیں ہوئے. لیکن عام طور پہ 3 دنوں میں نشہ پیدا نہیں ہوتا، وہ جوش نہیں مارتا، اس کے اوپر جھاگ نہیں آتی. لیکن 3 دن سے اوپر گزر جائیں، اب آپ بچیں کہ اب امید کیا ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہوگا. اس معاملے میں حدیث، اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2004، راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقع له الزبیب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منقع پانی میں ڈالا جاتا، بھگویا جاتا. نبیذ بنانے کے لیے پانی میں کیا ڈال دیا جاتا؟ منقع کس کو کہتے ہیں؟ خشک انگور. فیشربہ اليوم، تو آپ اس کو پیتے، ایک دن پورا دن پیتے. والغدا، اور اگلے دن بھی پیتے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹمارو. وبعد الغدی، اور اس سے اگلے دن بھی پیتے. کتنے دن ہو گئے؟ یعنی کہ الی مساء الثالثہ، تیسرے دن کی شام تک پیتے رہتے آپ. ثم یأمر بہ، پھر آپ اس کے بارے میں حکم دیتے، اس نبیذ کے بارے میں. فیسقا، تو وہ کسی کو پلا دیا جاتا، اور یحراق، یا اس کو بہا دیا جاتا. کسی کو پلا دیا جاتا یعنی کہ جلدی سے کسی کو پلا دو، آپ کہتے پہلے اس کے کہ نشہ پیدا ہو، اور اگر دیکھتے کہ نشہ پیدا ہو چکا ہے پھر اس کو بہا دیتے. تو گرا دینا اس کو بہتر ہے پی لینے سے، اگر اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے. تو 3 دن کے بعد امکان ہوتا ہے نشہ پیدا ہونے کا. اب آپ دیکھ لیں اگر نشہ پیدا نہیں ہوا تو جلدی سے خود پی لیں یا کسی کو پلا دیں، اور اگر نشہ پیدا ہو چکا ہے تو اس کو گرا دیں. وآداب الشرب ان یکون 3 انفاس، مشروب، پانی، دودھ وغیرہ پینے کے آداب کیا ہیں؟ ان یکون 3 انفاس، کہ وہ 3 سانسوں میں ہو. آپ جو چیز پینا چاہتے ہیں وہ پیتے ہوئے کتنی سانسیں لیں؟ 3. ایک بار پیئیں اور سانس لے لیں، وقفہ کریں، پھر دوسری بار پیئیں اور وقفہ کریں، پھر تیسری بار پیئیں. اس انداز سے آپ کو پینا چاہیے، چاہے آپ پانی پی رہے ہوں، چاہے دودھ پی رہے ہوں، یا کوئی اور چیز پی رہے، جوس پی رہے ہوں. دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء 3، آپ برتن سے کچھ پیتے ہوئے 3 بار سانس لیتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار. ویقول، اور کہتے تھے، ہوا امرأ و اربع، 3 بار سانس لے کر پینا
یہ زیادہ خوشگوار ہے اور زیادہ سرابی کا باعث ہے. اس سے آپ کی پیاس بھی بجھے گی اور یہ حلق سے اتارنا اس لحاظ سے بھی زیادہ آسان ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 1884 1884، اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2028 2028. وبالیمین، پینے کے آداب میں سے دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کس ہاتھ کے ساتھ پیئیں؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ گفتگو. پہلے ہم نے پڑھی تھی دائیں ہاتھ سے کھانا، اب گفتگو ہو رہی دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا. اور اس معاملے میں حدیث پہلے گزر چکی ہے. امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2020 2020. راوی عبداللہ بن عمر کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی چیز کھانے لگے تو وہ کھائے کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے، رائٹ سے. اور یہ مشورہ ہے کہ آرڈر ہے، آرڈر حکم ہے، آپ کا واجب ہے یہ. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب تم میں سے کوئی چیز پینے لگے تو وہ کس ہاتھ سے پیے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ، رائٹ ہاتھ کے ساتھ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہاتھ سے کھانا اور پینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. اور شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور ہمیں اس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ربیب سے، ابو سلمہ کے بیٹے عمر سے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر سے کہا تھا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. وَمِنْ قُعُودٍ، پینے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بیٹھ کر پئیں. یہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس معاملے میں پہلی حدیث وہ ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2025 2025. راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب قائما، آپ نے کھڑے ہو کر کوئی چیز پینے سے منع کیا ہے. کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور دوسری حدیث اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی کوئی چیز کھڑے ہو کر نہ پیے. فمن نسی فلیستقی، اور جو بھول کر کھڑے ہو کر پی لے، جو کچھ پیا ہے اس کو کہہ کر دے، اس کو باہر نکال دے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2026 2026. اچھا، یہاں ان دو احادیث میں کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے. اب کیا یہ جو ممانعت ہے، یہ جو پابندی لگی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے یا کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہ پئیں. تو اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ آپ نے جو منع کیا ہے تو یہ ممانعت حرمت پہ دلالت نہیں کرتی. یعنی کہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں. لیکن کھڑے ہو کر آپ پی لیتے ہیں تو جائز ہے. کیا دلائل ہیں؟ آئیے دلائل کی طرف دیکھتے ہیں. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 5617 5617، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 2027 2027. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سقیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم، میں نے نبی علیہ السلام کو زمزم زمزم کا پانی پلایا، فشربا، تو آپ نے پیا، وہو قائم، جب کہ آپ کھڑے تھے۔ تو اگر کھڑے ہو کر پینا حرام ہوتا تو آپ خود کھڑے ہو کر نہ پیتے۔ اچھا، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا پانی آپ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، زمزم کی خصوصیت ہے کہ جب آپ پیئیں تو کھڑے ہو کر پیئیں۔ اسی لیے کئی بھائی حج عمرے پہ جاتے ہیں تو مسجد نبی، مسجد حرام میں جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ زمزم کا طریقہ ہے، یہ زمزم کی خصوصیت ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اس حدیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، ایسے ہی دوسرا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا آپ سے ثابت ہے۔ نوٹ کریں دلیل، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 5616، 5616۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، کیا کیا؟ اور وضو سے جو پانی بچ گیا وہ کھڑے ہو کر پیا، کس نے؟ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر کہنے لگے ان ناسا یکرہون شرب قیاما، کئی لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھا نہیں سمجھتے، حرام جانتے ہیں، یعنی کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت، جبکہ نبی علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کیا تھا جیسے آج میں نے کیا ہے، یعنی کہ آپ نے بھی وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا۔ تو اب یہ زمزم نہیں ہے، یہ تو وضو کا پانی ہے۔ کتنی حدیثیں ہوگی کھڑے ہونے کے بارے میں؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ ایک حدیث اور نوٹ کریں آپ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، كنا نأكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم، یہ بھی نہیں کہہ رہے میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں چلتے چلتے چیزیں کھا لیا کرتے تھے، چلتے چلتے، ہاں جی، پیدل لیٹ کر چلتے ہیں کہ کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر۔ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، اور ہم پینے والی چیزیں پی لیا کرتے تھے جبکہ ہم کھڑے ہوتے تھے۔ کس کے زمانے میں؟ آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو حدیث کون سی ہوئی؟ تقریری۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کام کریں اور آپ اس سے منع نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام درست ہے، جائز ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، نمبر ہے 1881، 1881، اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 3301، 3301۔ کتنے دلائل دے چکا ہوں؟ 3 کھڑے ہو کر پانی پینے کے۔ چوتھی دلیل آگے چل کے دوں گا، کسی اور موضوع پہ وہ دلیل آئے گی، اس میں یہ مسئلہ بھی ہوگا۔ فی الحال یہ 3 دلائل کافی ہیں۔ تو اس سے ایک تو پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا زمزم کی خصوصیت نہیں ہے، زمزم کے وہی احکام ہیں جو دوسرے پانی کے احکام ہیں، یعنی کہ زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، زمزم بھی افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر پئیں، کھڑے ہو کر پئیں تو جائز ہے زمزم پینا بھی، دوسرا پانی پینا بھی، اور زمزم پینے کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، یہ تعلیمات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ پینے کے آداب ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَتَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ، جو پانی دینے والے کے دائیں جانب ہے اس کو مقدم کرنا، یہ پانی کے آداب میں سے ہے۔ جو سب سے پہلے آپ کے دائیں جانب ہے اور پھر جو اس کے دائیں جانب ہے، جو اس کے بعد دائیں جانب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ پانی کسی اور کو دینے لگے ہیں، تقسیم کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ اس کو دیں جو آپ کے دائیں جانب ہے، اور اس کے بعد اس کو دیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے دائیں جانب ہے، پھر جو اس کے بعد آپ کے دائیں جانب ہے۔ ہاں، اگر آپ نے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے تو پھر آپ کی مرضی،
پھر آپ کی مرضی. لیکن اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے, کئی لوگوں کو پلانا ہے, تو پھر آپ پہلا نمبر کس کا لگائیں گے؟ جو آپ کی دائیں جانب ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نمبر ہے 5619 5619, اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2029 2029. راوی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ لایا گیا, وہ دودھ قد شیب بماء, جس کو پانی کے ساتھ ملایا گیا تھا, یعنی کہ کچی لسی کہہ لیں آپ, یعنی کہ دودھ میں پانی بھی مکس تھا. یعنی کہ مقصد دودھ پینا نہیں تھا, مقصد کیا تھا؟ پانی پینا. لیکن پانی کون سا؟ جس میں دودھ ہو, اس کو پینا جو ہوتا ہے وہ خوشگوار بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. وعن یمینہ اعرابی, جبکہ آپ کے دائیں جانب ایک عرابی تھا, ایک بدو تھا. وعن یسارہ ابو بکر, اور آپ کی بائیں جانب ابو بکر تشریف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فشربا, تو آپ علیہ السلام نے اس کو پیا. کس کو؟ اس یعنی کہ کچی لسی کو, اس دودھ کو جس میں پانی تھا. اچھا, دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب عمر فاروق جو تھے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کی بائیں جانب کون تھے؟ ابو بکر. دائیں جانب کون تھے؟ ایک عرابی. تو جناب عمر فاروق نے جلدی سے کہا, اللہ کے رسول آتی ابا بکر, اب آپ ابو بکر کو دیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آت الاعرابی, یا کس کو دیا؟ عرابی کو دیا, اور کہا الایمن فالایمن, اور اس کو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں الایمن فالایمن, یعنی کہ پہلا حق اس کا ہے جو میرے دائیں جانب ہے, پھر اس کا حق ہے جو اس کے بعد میرے دائیں جانب ہے. امام شوکانی فرماتے آگے, وَيَقُولُ السَّاقِي آخِرَهُمْ شُرْبًا, اور پلانے والا لوگوں میں پینے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوگا. جس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ دوسروں کو پلائے, تو وہ خود کا پیے سب سے آخر میں. یعنی کہ سنت طریقہ یہی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں, نمبر ہے اس کا 681, راوی ہے مقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لمبی حدیث ہے, آپ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے, صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. اس سفر میں کیا ہوا کہ جب لوگوں کو پیاس لگی تو کچھ پانی تھا وہ لایا گیا, اور نبی علیہ السلام وہ پانی ڈالنے لگے. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصب واسقیہم, اور میں لوگوں کو پلا رہا تھا. میں کون ہوا جی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتی ما بقی غیری وغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ کوئی نہیں رہا میرے علاوہ اور نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا, سب نے پی لیا. ثم صب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی علیہ السلام نے پانی انڈیلا, برتن میں ڈالا. فقال علی اشرب, اور مجھ سے کہا تم پی لو. فقلت, تو میں نے کہا, یہ کہنے والے ابو قتادہ ہیں, کہ لا اشرب حتی تشرب یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول علیہ السلام, جب تک آپ نہیں پیئیں گے میں نہیں پیوں گا. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا, ان ساقی القوم آخرهم شربا, لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیا کرتا ہے. یعنی کہ میں سب سے آخر میں پیوں گا, میں ہوں حقیقت میں پلانے والا. تو راوی کہتے ہیں فشربت, ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا وہ پانی. وشرب رسول اللہ, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پانی پیا.
تو آپ علیہ السلام نے سب سے آخر میں پیا اور آپ سے پہلے مقتدیٰ نے، اور باقی لوگوں نے پہلے پیا۔ مشروب اور پانی وغیرہ پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے، امام شوکانی کہتے ہیں وَيُسَمِّي فِي أَوَّلِهِ، اور پینے والا بسم اللہ پڑھے اس کے شروع میں، وَيَحْمَدُ فِي آخِرِهِ، اور الحمدللہ کہے اس کے آخر میں۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کے بارے میں پہلے تو ایک حدیث آپ کے سامنے یہ والی رکھوں گا، امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2734 2734۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ بندہ کوئی چیز کھائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، کوئی چیز پیے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ کہنا ثابت ہوا کھانے والی چیز پہ بھی اور پینے والی چیز پہ بھی، تو پتہ چلا جب کوئی چیز پیے تو اس کے بعد بھی الحمدللہ کہیں۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ کس کا؟ بسم اللہ کا۔ تو بسم اللہ کے دلائل میں آپ وہ احادیث ذہن میں رکھیں جن میں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو پینے کے اوپر بھی شریعت نے کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 249، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو لشکروں سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر کا پانی پیے گا، شریبا پیے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری فوج کا حصہ نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس میں سے نہ چکھا تو وہ مجھ میں سے ہے۔ لفظ کیا بولا گیا؟ طعام کا۔ کس کے اوپر؟ مشروب کے اوپر، نہر کے پانی کے اوپر لفظ طعام، کھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پینے کے اوپر کبھی کھانے کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ایک اور آیت کے اوپر غور کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے شراب کو حرام قرار دیے جانے کے بعد۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ دوست احباب جو شراب حرام قرار دیے جانے سے پہلے فوت ہو گئے، وہ شراب پیتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، اس کے اوپر جو پہلے وہ پیتے رہے شراب۔ لفظ کیا بولا گیا؟ طعام و طعام کا، کھانے کا لفظ بولا گیا۔ تو پتہ چلا مشروبات بھی طعام ہی ہے، تو اس لیے جب کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے تو پینے سے پہلے بھی کیا ہے؟ بسم اللہ ہے۔ جو چیزیں پی جاتی ہیں ان کے پینے کے آداب میں سے امام شوکانی کہتے ہیں وَيُكْرَهُ التَّنَفُّسُ فِي السِّقَاءِ وَالنَّفْخُ فِيهِ وَالشُّرْبُ مِنْ فَمِهِ، مشکیدے میں سانس لینا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ کہ جس برتن میں سے آپ پی رہے ہیں اسی میں سانس لیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وَالنَّفْخُ فِيهِ، اور اس میں پھونک مارنا بھی۔ وَشُرْبُ مِنْ فَمِهِ، اور مشکیدے کے منہ سے پینا بھی مکروہ ہے۔ آئیے جی، یہ جو ہم نے 3 مسئلے پڑھے ہیں ان کے دلائل پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اس معاملے میں اس حدیث پہ غور کریں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب، آپ نے مشروب میں پانی وغیرہ میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، القذاۃ اراھا فی الاناء، میں بسا اوقات برتن میں دیکھتا ہوں کوئی تنکا وغیرہ، تو یعنی کہ پھونک مار کے اس کو دور نہ کروں پھر۔ فقال احرقھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو بہا دو، یا کچھ حصہ بہا دو تو تنکا سائڈ پہ ہو جائے گا یا گر جائے گا۔ فقال فإنی لا اربا من نفس واحد، اس آدمی نے کہا دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ ایک سانس سے پی کر میں سراب نہیں ہوتا، ان کہ میں تو بار بار سانسیں لینا چاہتا ہوں اور پینا چاہتا ہوں۔ قال فابن القدح اذن عن فیک، اگر سانس لینا تمہاری مجبوری ہے، بار بار سانس لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیالے کو اپنے منہ سے دور کر دو اور سانس لو جتنے سانس لینے ہیں، لیکن برتن کے اندر سانس نہ لو، اس کے اندر پھونک نہیں جانی چاہیے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، نمبر ہے 1887 1887، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس مسئلے میں ایک اور حدیث کے اوپر بھی غور کریں، یہ ابو قتادہ ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 5630 5630، اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 267 267۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء، آپ نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے، برتن کے اندر سانس نہ لیں۔ اور اب اس حدیث پہ غور کریں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء، آپ علیہ السلام نے مشکیدے کے منہ سے پینے سے منع کیا ہے، یعنی کہ آپ اپنا منہ مشکیدے کے منہ کے ساتھ لگا لیں اور براہ راست وہاں سے پیئیں، اس سے آپ نے منع کیا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 5629 5629۔ لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہمارے پاس، یہ کبشہ ہے، راوی کون ہے؟ کبشہ صحابیہ، کہتی ہیں کہ داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مراد میرے گھر میں، فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما، تو آپ علیہ السلام نے گھر میں لڑکے ہوئے مسکیدے سے پیا، اس کے منہ سے پیا کھڑے ہو کر، اچھا ایک کھڑے ہو کر اور ایک مسکیدے کے منہ سے براہ راست پیا، جبکہ آپ نے منع کیا خود۔ فقمت الی فیہا، تو میں نے کیا کیا، آپ کے جانے کے بعد میں نے مسکیدے کا جو منہ، مسکیدے کا منہ جس منہ کے ساتھ آپ نے اپنا منہ لگایا تھا، میں نے اس منہ کو کاٹ لیا، فقطعتہ، میں نے کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا برکت کے طور پہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 1892 1892، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 3423 3423، اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں فقطعت فم القربہ، میں نے مسکیدے کا منہ کاٹ لیا، تبتغی برکت موضعی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کیوں کبشہ نے ایسا کیا، انہوں نے مسکیدے کا وہ والا منہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول کا منہ لگا تھا اس کو کاٹ کے رکھ لیا تاکہ تبرک کے طور پہ اس کے فائدہ اٹھائیں، اس سے کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول کا منہ لگا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو متبرک جانتے تھے، آپ کے بالوں کو متبرک جانتے تھے، آپ کے پسینے کو متبرک جانتے تھے، آپ کے لعاب کو متبرک جانتے تھے، لیکن انہوں نے کسی اور کو متبرک نہیں جانا۔ اس لیے آج کل کے پیروں کو، علماء کو اور دیگر نیک لوگوں کو متبرک جاننا، ان کے پسینے کو، ان کے لعاب کو، ان کے جھوٹے پانی کو متبرک جاننا، یہ غلط ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا گیا ہے مسکیدے کے ساتھ، مسکیدے کے منہ سے براہ راست نہ پیئیں، تو یہ حرام نہیں بلکہ کیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر حرام ہوتا تو آپ خود یہ کام نہ کرتے،
یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث آئی ہے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2023 کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناط الاسقیاء یعنی ان تکسر افواہها فیشرب منها، آپ نے مشکیزوں کے منہ کو باہر کی طرف موڑنے سے، دورہ کرنے سے منع کیا، یعنی کہ آپ مشکیزے کا منہ باہر کو موڑ کر وہاں سے پیئیں، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ممکن ہے آپ کے منہ میں کوئی ایسی چیز چلی جائے جو نقصان دہ ہو، آپ کو کیا پتا مشکیزے سے کیا آئے گا، شاید کو اندر کیڑا مکوڑا ہو، کوئی چیز ہو۔ وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْمَائِعَاتِ لَمْ يَحِلَّ شُرْبُهُ وَإِنْ كَانَ جَامِدًا أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا، اور جب پلیت چیز گر جائے کسی مائع چیز میں، مائع چیز کس کو کہتے ہیں، یہ کہ جو جمی ہوئی نہ ہو، جو جمی ہوئی نہ ہو، جب نجاست پلیت چیز گر جائے کسی مائع میں، لم یحل شربہ، تو اس کو پینا حلال نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ جَامِدًا، اگر وہ چیز کیا ہے، جمی ہوئی ہے، تو القیت، تو اس کو پھینک دیا جائے گا، وما حولها، اور جو اس پلیت چیز کے ارد گرد ہے اس کو بھی پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ باقی کیا ہو جائے گی، پھر وہ پینا آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بارے میں یہ حدیث ہے، اس پہ غور کریں۔ اچھا، پہلے تو امام شوکانی نے فرق کیا یہاں پہ اس چیز میں جو جمی ہوئی ہے، جامد ہے، اور اس چیز میں جو جامد نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر نجاست گر جائے جمی ہوئی چیز میں تو نجاست کو آپ نکالیں، پھینک دیں باہر پلیت چیز کو، اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی پھینک دیں، کیونکہ یہ چیز جمی ہوئی ہے نا، تو نجاست دور دور تک نہیں گئی، نجاست ادھر ہی رہی ہے، تو نجاست پلیت چیز بھی آپ نے باہر نکال دی، اور جو پلیت چیز کے ارد گرد کا حصہ تھا اس کو بھی آپ نے نکال دیا۔ اور اگر وہ چیز ہے مائع، جمی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پلیت چیز اس میں پھیل چکی ہے۔ یہ موقف ہے کس کا، امام شوکانی کا۔ دلیل ان کی کیا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3842 راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا وقعت الفأرۃ فی السمن، اگر چوہا گر جائے، چوہا گر جائے گھی میں، فإن كان جامدا، اگر وہ گھی ہے جمع ہوا، فألقوها، تو کیا کرو، اس چوہا کو پھینک دو، وما حولها، اور چوہے کے ارد گرد جو گھی تھا اس کو بھی پھینک دو۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی کیا ہوا، صحیح ہے۔ وإن كان مائعا، اور اگر وہ گھی کیا ہے، جمع ہوا نہیں ہے، مائع ہے، فلا تقربوا، تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس حدیث کے مطابق فرق ہے کس میں، جمے ہوئے گھی میں، اور جو مائع ہے جمع ہوا نہیں ہے اس میں فرق ہے۔ لیکن اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے شاذ قرار دیا، اور دیگر کئی علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جس میں فرق کیا گیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری کے ہاں اس حدیث کا نمبر ہے 235 عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فأرۃ، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں، سقطت، جو گر چکا ہے، فی سمن، کس میں، گھی میں، فقال، تو آپ نے کہا القوہا، اس چوہے کو پھینک دو، وما حولہا، اور اس کو بھی جو اس کے ارد گرد ہے، وکلوہ، اور اس گھی کو کھا لو۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا، جو صحیح حدیث ہے اس میں فرق نہیں کیا گیا جمی ہوئی چیز میں اور غیر جمی ہوئی چیز میں۔ اب پھر اصول کیا ہوگا، اصول یہ ہوگا کہ چاہے گھی جمع ہوا ہے چاہے جمع ہوا نہیں ہے، اگر چوہا اس میں گر گیا ہے، اس قسم کی پلیت چیز گر گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو نکال کے باہر پھینکیں،
اور جو اس کے ارد گرد آپ سمتے ہیں وہ پانی، وہ تیل، وہ گھی جس کے اوپر جہاں تک وہ نجاست پہنچ چکی ہے اس کو بھی آپ باہر پھینک دیں، باقی کو آپ استعمال کریں۔ ہاں اگر اس پانی، اس تیل اور اس گھی کے اوپر وہ پلید چیز اس حد تک مؤثر ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے یا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے پلید چیز پڑنے کی وجہ سے، یا کیا تبدیل ہو گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اب اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ آخر میں امام شوکانی کہتے ہیں وَيَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کھانا پینا حرام ہے سونے چاندی کے برتن میں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو گولڈ پہننے کی اجازت ہے اور چاندی پہننے کی اجازت ہے، انگوٹھی وغیرہ کس کو، مردوں کو بھی، لیکن آپ چاندی کے برتنوں میں، سونے کے برتنوں میں کھائیں پیئیں، اس کی نہ اجازت مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے۔ دلیل امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5426، 5426، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2007، 2067۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لا تلبس الحریر ولا الدیباج، کہ تم لوگ نہ پہنا کرو ریشم، مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے، ولا تشربوا فی آنۃ الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے برتن میں پینے کی اجازت نہیں ہے، ولا تاکلوا فی صحافها، اور نہ سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھانے کی اجازت ہے، فإنها لهم فی الدنیا، یہ چیزیں کافروں کے لیے ہیں دنیا میں، ولنا فی الآخرہ، اور ہمارے لیے ہیں آخرت میں۔ آخرت میں مسلمان جنت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں پیئیں گے انشاءاللہ۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ سونے یا چاندی کا جوڑ لگا کے برتن کو جوڑا جا سکتا ہے، ٹوٹا ہوا برتن وہاں پہ جوڑ لگایا جا سکتا ہے سونے چاندی کا، پورا برتن سونے کا اس میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن برتن ٹوٹ گیا ہے اور آپ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں سونے کی تار کے ساتھ، چاندی کی تار کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ دلیل انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہ پہ چاندی کی زنجیر استعمال کی۔ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3109، 3109۔ تو یہ وہی صورتحال ہے جیسے مردوں کو سونا ریشم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ریشم کی پٹی استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی سونا چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی اجازت نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، لیکن کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کی تار کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔